ایک شخص مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے اور مسجد میں داخل ہوتے ہی مسجد کے صحن میں چاروں طرف دیکھتا ہے۔ نمازیوں کو دیکھنے کے بعد وہ زور سے اعلان کرتا ہے۔ اعلان کیا کرتا ہے؟ آئندہ کے بعد میں مسجد میں نہیں آؤں گا، میں مسجد میں عبادت کرنے کے لیے نہیں آؤں گا۔ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ شخص مسجد کے اندر کھڑا ہو کر کیسی بات کر رہا ہے کہ میں آئندہ کے بعد مسجد میں نہیں آؤں گا۔ قریب ہی امام صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ امام صاحب اس کے پاس آئے اور امام صاحب نے کہا کہ میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ مسجد میں آئیں یا نہ آئیں، لیکن کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اتنا سوال آپ سے ضرور پوچھوں کہ آپ مسجد میں کیوں نہیں آنا چاہتے؟ اور آپ نے تمام نمازیوں کے سامنے کھڑے ہو کر یہ آپ نے اعلان کیا ہے کہ میں مسجد میں نہیں آنا چاہتا۔ اس نے کہا امام صاحب کیوں نہیں؟ آپ نے جب مجھ سے سوال پوچھا ہے تو میں اس کا جواب آپ کو کیوں نہیں دوں گا؟ میں دوں گا آپ کو۔ امام صاحب نے کہا تو بتائیے مجھے کہ آپ نے یہ اعلان کیوں کیا ہے سب نمازیوں کے سامنے کہ میں آئندہ کے بعد مسجد میں نہیں آؤں گا؟ اس شخص نے کہا کہ امام صاحب میں مسجد میں جب بھی آتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ مسجد کے ایک کونے میں 2-3 لڑکے اور مرد بیٹھے ہیں اور وہ موبائل فون یوز کر رہے ہیں۔ اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں پر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے اور وہ فون استعمال کر رہے ہیں۔ دوسرے کونے میں دیکھتا ہوں کچھ لوگ بیٹھے ہیں اور وہ اپنے ہی دوستوں کی غیبت کر رہے ہیں، چغلیاں کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ بیٹھے ہیں وہ موبائل فون استعمال کر رہے ہیں، ایس ایم ایس کر رہے ہیں، کال میں لگے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں۔ تو میں نے جب یہ ماحول دیکھا تو میں نے کہا کہ یار یہ تو اللہ کا گھر ہے، یہ تو مسجد ہے، یہ تو عبادت خانہ ہے، یہاں پر تو بندے آ کر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کو مناتے ہیں، گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے ہیں، یہ لوگ یہاں پر کیا کام کر رہے ہیں؟ جب میں نے یہ صورتحال دیکھی تو میں نے یہ اعلان کر دیا کہ آئندہ کے بعد میں مسجد کے اندر نہیں آؤں گا۔ امام صاحب نے کہا اچھا یہ صورتحال ہے، آپ کو یہ اعلان ہے، تو آپ 2 منٹ کے لیے مجھے ٹائم دیں، کہ 2 منٹ آپ نے جو جانا ہی ہے، آپ نے اس کے بعد واپس نہیں آنا مسجد میں، لیکن اب آخری دفعہ آپ یہاں پر کھڑے ہیں، آپ یہاں پر رکے ہوئے ہیں، تو آپ کیا مجھے 2 منٹ کے لیے 2 منٹ دیں مجھے، میں اپنے گھر سے واپس آتا ہوں۔ اس نے کہا قبلہ ٹھیک ہے آپ جائیں، میں آپ کا ہی یہاں پر انتظار کر رہا ہوں۔ امام صاحب اپنے گھر جاتے ہیں اور جب گھر سے واپس آتے ہیں 2 منٹ کے اندر تو ان کے ہاتھ میں ایک پانی کا گلاس ہوتا ہے، اور امام صاحب وہ پانی کا گلاس اس شخص کو دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ یہ گلاس پکڑیں پانی کا اور مسجد کے صحن کے اندر 2 چکر لگائیں، 2 راؤنڈ لگائیں، لیکن یاد رہے کہ پانی کا ایک قطرہ بھی، پانی کی ایک بوند بھی گلاس سے نکل کر زمین پر نہ گرے۔ نے کہا امام صاحب یہ تو کام بہت آسان ہے اور یہ کام تو میں 2 منٹ کے اندر کر لوں گا، 2 کا 4 چکر بھی میں لگا لوں گا، لیکن پانی کا ایک بوند بھی آپ دیکھیے گا کہ زمین پر نہیں گرے گا۔ امام صاحب نے کہا ٹھیک ہے آپ 4 چکر کی بجائے جتنے چکر میں نے آپ کو کہا ہے 2 چکر، آپ 2 چکر ہی لگا لیں۔ وہ شخص 2 چکر لگاتا ہے اور لگا کے جب آتا ہے تو بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہے امام صاحب آپ نے مجھے کہا تھا کہ 2 چکر لگانے ہیں اور 2 چکروں میں پانی کی ایک بوند بھی زمین پر نہیں گرنی چاہیے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے 2 چکر لگا لیے ہیں مسجد کے، لیکن پانی کی ایک بوند بھی نیچے نہیں گری۔ امام صاحب نے کہا واہ کیا بات ہے۔ اب امام صاحب نے یہاں پر ایک سوال پوچھا اس شخص سے امام صاحب نے کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ مسجد کے 2 چکر لگا رہے تھے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے 2 چکر لگانے کے وقت کتنے لوگ موبائل فون استعمال کر رہے تھے، کتنے لوگ دوسروں کی چغلیاں کر رہے تھے، کتنے لوگ دوسروں کی غیبت کر رہے تھے، اور کتنے لوگ موبائل فون استعمال کر رہے تھے، سوشل میڈیا استعمال کر رہے تھے، کتنے لوگ گناہوں کے اندر مبتلا تھے۔ اس شخص نے کہا کہ امام صاحب میں تو اتنے چکر جب لگا رہا تھا مسجد کے تو میرا سارا دھیان اس گلاس کی طرف تھا کہ کہیں میرا دھیان یہاں ادھر سے ادھر نہ ہو جائے اور پانی کے اس گلاس کے اندر سے پانی کی ایک بوند بھی جو ہے زمین پر نہ گر جائے۔ مجھے تو نہیں پتا کہ کتنے لوگ موبائل فون استعمال کر رہے تھے، کتنے لوگ چغلیاں کر رہے تھے، غیبت کر رہے تھے، باتوں کے اندر مشغول تھے، میرا سارا کا سارا دھیان ایک گلاس کے اوپر تھا۔ تو امام صاحب نے کہا یہی بات ہے،
آپ مسجد کے اندر آتے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں، اپنی پوری توجہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رکھیں، عبادت کرنے کی طرف رکھیں، قرآن شریف پڑھتے ہیں، قرآن شریف کی طرف اپنی توجہ رکھیں۔ آپ دوسروں کے اعمال کو نہ دیکھیں، دوسروں کی طرف نہ دیکھیں کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے۔ وہ موبائل فون استعمال کر رہے ہیں، انہیں کرنے دیں موبائل فون استعمال۔ وہ مسجد میں آ کر چغلیاں کر رہے ہیں، انہیں چغلی کرنے دیں، آپ دوسروں کو نہ دیکھیں۔ آپ نے قبر کے اندر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، نہ کہ دوسروں کے اعمال کا حساب دینا ہے۔ عزیز دوستو، یہ میرے لیے اور آپ کے لیے نصیحت ہے یہ واقعہ۔ آج ہم بھی مساجد کے اندر جاتے ہیں، سب سے پہلے وضو کرتے ہیں، وضو کرتے ہوئے بھی ہمیں وضو کی دعا آتی ہو بھی تو ہم دعا نہیں پڑھتے۔ کیوں؟ کیونکہ وضو کے دوران ہم باتیں وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، وضو کے دوران ہم موبائل فون استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ وضو کر لیا، اب وضو کرنے کے بعد جب مسجد میں ہم آتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ٹائم دیکھتے ہیں کہ بھائی ٹائم کتنا رہتا ہے نماز میں۔ ابھی تو نماز میں 15 منٹ رہتے ہیں، چلو بھائی کونے میں بیٹھ گئے اور موبائل فون یوز کرنے لگ گئے۔ دوست قریب آ گیا، دوست کے ساتھ باتوں کے اندر مشغول ہو گئے، ہمارا سارا وقت اسی طرح نکل جاتا ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم اپنے اعمال پر جو ہے نظر نہیں دراتے، اپنے گریبان کے اندر نہیں دیکھتے، لیکن دوسروں پر جو ہے کڑی نظر رکھتے ہیں کہ یار یہ کیا کر رہا ہے۔ عزیز دوستو، ایک بات یاد رکھیں کہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور یہ عبادت کی جگہ ہے۔ یہاں پر فضول باتیں، فضولیات باتیں، دوسروں کی غیبت کرنا، یہ بالکل جو ہے میں کہتا ہوں کہ ادب کے خلاف ہے۔ اس لیے کیوں؟ اور دوسری بات یہ کہ ہر بندے نے اپنا حساب و کتاب جو ہے اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے قبر میں، نہ کہ دوسروں کے اعمال کا حساب و کتاب۔ اسی لیے مسجد کیا جب بھی ہاں اگر آپ دوسروں کو اصلاح کے طور پر بات سمجھا سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ آپ دوسروں کو اصلاح کے طور پر جو ہے سمجھانے کا آپ کا طریقہ ہی ایسا ہو کہ دوسرا بندہ غصہ کر جائے۔ اگر آپ نے کسی کو سمجھانا بھی ہے تو آپ اس کو اتنے پیارے انداز سے سمجھائیں کہ وہ آپ کی بات کو سمجھ بھی جائے اور اس کے دل میں آپ کی محبت بھی بیٹھ جائے کہ یار اس بندے نے تو میری آنکھیں کھول دی، اس بندے نے جو چیز مجھے سمجھائی ہے، جو مجھے سکھلائی ہے، کتنے پیارے انداز سے سمجھایا ہے، اس کا سمجھانے کا انداز کیسا تھا، اس کا اصلاح کرنے کا طریقہ کیسا تھا۔ آج ہم دوسروں کا اصلاح کرتے بھی ہیں، ایسے طریقے سے کرتے ہیں کہ یار سب کچھ پورا جو دین ہے وہ ہمیں ہی آتا ہے اور باقی جو ہیں سارے کے سارے نکمے ہیں، اندھے ہیں، انہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔